السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس درس اور کلاس کا ٹاپک موضوع ہے قرض یعنی لین دین، جسے ہم اپنی زبان میں ادھار کہتے ہیں، ادھار لینا۔ شریعت میں ادھار لینے کی اجازت ہے، لیکن صرف اسی صورت میں جب انسان بہت مجبور ہو جائے اور پریشان ہونے کی وجہ سے، بہت تکلیف میں ہونے کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر کے اپنے کسی بھائی سے ادھار لے اور اس سے قرض مانگے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں صاف طور پر یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں من المأثم، گناہوں سے، والمغرم، اور قرض سے، ادھار سے۔ تو یہ چیز ایک اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی پناہ نہیں مانگتے، اللہ رب العالمین کی پناہ نہیں مانگتے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر کیوں ہم اللہ رب العالمین سے قرض کے بارے میں پناہ مانگیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے، جس کے آدمی کے اوپر قرض ہوتا ہے، تو وہ بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یعنی جب انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پاس واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو وہ بہانے بناتا ہے، بہانے بنا کر، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مہلت دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیز شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو اس لیے اگر انسان کوئی مجبور ہو جائے، بالکل مجبوری کی حالت میں اگر کوئی قرض لیتا ہے، تو اس صورت میں بہتر اور جائز کہا جا سکتا ہے، لیکن شوقیہ اگر کوئی ادھار لینے کا عادی ہو جائے تو اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قرض لیتا ہے تو ہمیں خوش ہو کر شوق سے اسے قرض دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے نیکی کا سبب ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور صرف نیکی ہی نہیں بلکہ عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے اس کے مطابق اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کے 1 مرتبہ جو ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر 2 مرتبہ کسی نے کچھ روپے دیے، کسی کو 500 1000 روپے دیے، تو وہ دوسری مرتبہ جب دیتا ہے تو وہ 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ وہ پیسے تو اسے واپس ملیں گے ہی ایگریمنٹ کے تحت، جو وعدہ کیا ہے، وعدے کے وقت تو اسے پیسے واپس مل جائیں گے، لیکن اسے صدقے کا ثواب ملے گا، اتنے پیسوں، اتنے روپے جو دیے اس نے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے، بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی مجبور ہے، تنگ دست ہے، اگر وہ ہم سے قرض مانگتا ہے تو ہمیں کھلے دل سے خوش ہو کر اسے قرض دینا چاہیے، اور اگر وقت مقرر پر وہ ہمیں واپس نہ کر سکے
تو اسے مہلت بھی دینا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی پریشان حال ہے، پریشانی میں ہے، تو جب تک اس کی تنگ دستی ختم نہیں ہو جاتی، جب تک وہ کشادہ حال نہیں ہو جاتا، تب تک اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم نے صدقہ کر دیا، معاف کر دیا، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بہت مجبور ہے تو ہمیں اپنے قرض کو معاف کرنے کی بھی اجازت ہے، اور معاف کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اگر معاف نہ کیا جائے تو کم از کم مہلت دے دینی چاہیے۔ لیکن ہمیں قرض یوں ہی لینا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور ہمیں پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا اپنی زبان پہ رکھنی چاہیے کہ اللہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ گناہوں سے اور قرض سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو قرض جیسے عمل سے یا کام سے بچائے، جہاں تک ممکن ہو ہمیں قرض سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔